السلام علیکم ایوان، میرا نام غفور ہے اور میں ریحان اسکول آنلائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کو انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے میرے فادر کو پڑھایا ہے۔ میرے فادر کے ٹیوٹر رہ چکے ہیں پرائمری اسٹیج میں، اور مطلب انہوں نے ٹیچرنگ تو کی ہی ہے۔ تو السلام علیکم، وعلیکم ان کا نام السلام۔ سر غفار ہے۔ مجھ سے نا بہت زیادہ سولر نیم ہے ہمارا نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مسٹر عبدالغفور جونیئر، کیا حال ہیں آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اسٹارٹ کیجئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کی فل جرنی کیا ہے؟ میں آپ سے فل جرنی آپ کی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مطلب کون سی آخر مطلب زیادہ جاب کی ہے؟ کیوں آپ نے ٹیچرنگ کی ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، مختصراً جو بھی ہے جرنی، اور کوشش کروں گا کہ اس کو کم وقت میں سمرائز کروں، آپ کا بھی قیمتی وقت بچے۔ تو جرنی سٹارٹ ہوتی ہے کہ آئی تھنک کہ میں فرسٹ ایئر یا انٹر میں تھا، وقت تھا کوئی 92 کا یا 3 کا وقت زمانہ تھا۔ تو پڑھنے کا تو ویسے ہی شوق تھا، اور ٹاپ 1 یا ٹاپ 2 کلاس میں تقریباً ایک عام سی بات تھی، اور بورڈ میں بھی 9th میں میرے کلاس میں سب سے ہائیسٹ مارک تھے، میٹرک میں آئی تھنک کہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تو جب فرسٹ ایئر آیا تو تھوڑا سا سیلیبس انگلش میں تھا سارا، تو مجھے تھوڑی سی بھی دقت ہوئی۔ تو اس وقت ٹیوشنز کا زمانہ تھا، ٹیوشنز میں اپنے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے سیلف اسٹڈی کو زیادہ فوکس کیا، اور تھوڑا سا اوائڈ کیا کہ چیٹنگ نہ کی جائے، کہ چیٹنگ نہیں کرنی۔ تو چلیں فرسٹ ایئر دے دیا۔ فرسٹ ایئر دینے کے بعد میرے جو مارکس آئے آئی تھنک کہ وہ 62 یا 63 یا 4% آئی۔ تو میرے لیے ایک شوق تھا یہ کہ بہت کم نمبر آئے، جنہوں نے چیٹنگ کی تھی وہ 80 پلس تھے۔ پھر انٹر میں پھر میں نے سیلف اپنے طور پہ ٹیوشنز لینا شروع کی، مختلف جو ہمارے ٹیچرز تھے اچھے اس وقت اویلیبل، تو انہوں نے اچھا پڑھایا۔ اور اس ٹائم بھی باوجود تیاری کے میری کوئی فرسٹ ایئر انٹر ملا کے آئی تھنک کہ کوئی 63 یا 64 ہی پرسنٹیج رہی۔ تو اصول یہی تھا کہ میری کوشش تھی کہ میں چیٹنگ نہ کروں یا کم سے کم کروں۔ تو باہر سے جو ایڈیں آتی تھیں اور جو سوالات آتے تھے، سیٹس آتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا، چیٹنگ ایک عام سی بات تھی۔ تو میں نے بولا نہیں، میں نے چیٹنگ نہیں کرنی، جو میں نے سیلف ٹیلنٹ ہے مجھے اپنا یعنی کہ ڈیپتھ کا پتہ چلے نا کہ میرے میں ٹیلنٹ کتنا ہے۔ ظاہر ہے 64 پہ مجھے کسی پروفیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، تو جو ناممکن تھا۔ پھر اسی دوران میں نے ایز اے ٹیوٹر جوائن کیا، ایک اپنے ایکسپینس کو بوتھ ہینڈس میٹ کو کرنے کے لیے کہ اپنے ایکسپینس کو بیئر کروں، کہ کیونکہ پیچھے سے کوئی اتنی مالی اچھی سپورٹ نہیں تھی، تو گھر کے حالات سے میں بخوبی واقف تھا۔ تو ایکسیڈنٹلی میں ٹیوشن میں اور ٹیوٹرنگ میں آ گیا۔ تو اسٹارٹ میں چھوٹی چھوٹی کلاسیں ملی، 1 کلاس 2 3 کلاس، تو وہاں مجھے بچوں کو پڑھانے میں کافی دقت ہوئی، ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے میں۔ تو پھر تو جس آپ کا توسط مطلب سے اس میں کا مطلب کہ آپ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے؟ ہاں، یعنی ایک خواہش کہہ لو یا ایک گول کہہ لو یا ایک ڈریم کہہ لو، تو وہ یہی تھا کہ انٹر پہ پری انجینئرنگ میں انٹر کی تھی، تو جس لائک کہ جس وقت زمانہ تھا میران یونیورسٹی ایڈمیشنز تھے، این اے ڈی تھی، اور داؤد انجینئرنگ کالج کراچی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں اور مختلف چیزیں تھیں۔ لیکن ایشو یہی تھا کہ اس وقت عمومی طور پہ ٹیسٹ سسٹم نہیں تھا، ہائیسٹ پرسنٹیج کی بیس پہ ایڈمیشنز مل جایا کرتے تھے، اور وہ تھا کوٹا وائز۔ ڈسٹرکٹ کوٹا کے لیں آپ، پھر اس میں بھی کوٹا ڈیوائیڈڈ تھا، اربن الگ تھا، رورل الگ تھا۔ تو مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ وغیرہ دی ہے، تو کچھ جگہ ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو وہاں بھی پھر کچھ مسائل ہوئے کہ ایشو آیا فنڈنگ کا، تو میری پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے فنڈ کرتا، تو مجبوری مجھے وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی۔ تو اسی دوران میں ٹیوشنز جاری رہیں، اور کچھ تھوڑے سے عرصے میں پھر اپر کلاس پہ آ گیا، مڈل کلاس یا 9th میٹرک۔ تو اس میں بھی یہ کہ میں ٹیوشنز پہ
یعنی کہ میری کوشش تھی کہ کم وقت میں مجھے ارننگ اچھی ہو، اور جن بچوں کو میں پڑھاؤں وہ کم از کم ایٹ لیسٹ 30-40% ان میں انٹرسٹ ہو پڑھنے کا، نہ کہ والدین کی خواہش پہ۔ عمومی رجحان ہی تھا، والدین ہی چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ ٹاپ کر جائے، اور ہر بچے کے گھر کے ماحول کا ظاہر فرق ہوتا ہے، کہیں پڑھنے کا ماحول ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں کاروباری ماحول ہے، کہیں ٹیلی ویژن وغیرہ یا کیبلز کا زمانہ شاید آ چکا تھا، تو فلمیں یہ وہ میڈیا اس لحاظ پہ تھا، تو کچھ لوگوں کا ذہن اس پہ تھا۔ تو 1 یا 2 دن میں ان کو ٹیسٹنگ کے لیے دیتا تھا، کہ میں ان کا وہ ٹیسٹ لیتا تھا کہ آیا وہ کس لیول پہ ہیں، اور مین سبجیکٹس تھے آپ کے اردو، انگلش اور میتھ۔ تو اس میں وہ بچے اسکین ہو جاتے تھے کہ آیا وہ کس کلاس میں کس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اتفاقاً یہ وقت آتا ہے کہ آپ کی فیملی کی مثال ہے کہ آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب کے علاوہ میرے خیال سے آپ کے چاچا بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے تایا، پھر دوسرے تایا، یہ چاروں فیملیز، چاروں افراد میرے حصے میں آ جاتے ہیں، اور میں ٹیوشن اسٹارٹ کرتا ہوں۔ غالباً میں نے 2 سال پڑھایا تو جنید کو، اور آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنید کا یہ 3-4 کلاس کا زمانہ تھا۔ البتہ وہ جو بڑے آپ کے ہیں انکل عبید، ان کو میں نے 9th اور میٹرک پڑھایا، تو اس میں میری گرپ زیادہ اچھی تھی، میرا انٹرسٹ تھا، تو وہ میں نے فلی جتنا محنت کر سکتا تھا اور جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ یعنی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، میں کتنا اچھا پڑھا لوں، سامنے والا ایگری نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پڑھنے کے لیے چاہے وہ کلاس ہو، چاہے وہ ٹیوشنز ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے آف لائن ہو، کچھ بھی سورس ہو، تو سمجھ لیں کہ اگر 50% دونوں طرف سے رسپانس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سال بہت اچھے گزرے، اور بہت اچھے گزرے، اور تقریباً جتنے بچوں کو اور بچیوں کو میں نے پڑھایا تو اکثریت تو بچیوں کی زیادہ تھی، کہ جو لڑکیاں ہوتی تھیں جب کہیں جا نہیں سکتی تھیں تو ان کو تو وہ ٹیوٹرنگ زیادہ کی۔ دھیان پڑھنے میں لگاتی تھی۔ ہاں، جو انٹرسٹڈ تھی نا، جو آلریڈی جو A1 یا A گریڈ کے لیول کی بچیاں تھیں، تو ظاہر ہے ان کو پڑھانے کے لیے ان کی کراس کوشچننگ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو مجھے بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کرنا پڑتا تھا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ وقت چلا گیا، اس کے بعد بھی ٹیوٹرنگ رہی، پھر حالات میں کچھ رخ بدلا، کچھ حادثات اور جو کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، وہ ظاہر ایک ماحول کا حصہ ہے، ہر فرد کی لائف میں آتے ہیں، کوئی میرے انوکھے نہیں۔ تو کچھ 96 میں میرے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی میرے لیے ایک سڈن تھا، اور وہ بہت زیادہ ایک صدمہ تھا، شوق تھا۔ 96 میں ہی سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں میتھس میں، تو 2-3 سال پڑھتے ہیں، پھر کچھ اور معاملات آتے ہیں کہ وہ میں سب کچھ انکمپلیٹ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، 3rd ایئر آنرس کر کے چھوڑ دیتا ہوں، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ کوچنگ ووچنگ اور ٹیوشن سے بیزار سا ہو چکا ہوتا ہوں، تقریباً 6-7 سال کو یہ ایز اے ٹیوٹرنگ کی، تو پھر میں تھوڑا سا جاب سائٹ پہ آ گیا کہ دوست تھے ہمارے، انہوں نے کوئی نیا بزنس شروع کیا، تو ان کو اکاؤنٹنسی کے لیے یا کھاتے کے لیے یا مینیجنگ شپ آفس اکاؤنٹنٹ کے لیے ضرورت تھی، تو میں نے اس کو فی الحال جوائن کر لیا کہ ٹھیک ہے کچھ ارننگ ہوگی، یہاں سے کام چلے گا۔ تو اس کے بعد سے پھر ایجوکیشن میری انکمپلیٹ رہی نا، میں صرف انٹر تھا، کیونکہ یونیورسٹیز کے میں کچھ تھے ایشوز تھے، جیسے فرسٹ سیمسٹر میرا ٹوٹل ایبسینٹ تھا والد کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور سیکنڈ سیمسٹر میں بھی کچھ پیپرز میں فیل تھا، پھر 3rd ایئر، سیکنڈ ایئر کچھ بہتر گیا تھا، 3rd ایئر بہت اچھا گیا تھا، پھر کچھ ایشو آیا کہ چیزیں گھوم پھر کے عجیب سی تھی، کچھ میں اسٹریس میں بھی تھا، یونیورسٹی کو خیر بات کیا، اور پھر یہ اپنی کاروبار کی، ظاہر کاروبار دوسرے لوگوں کا تھا، میرا کام تھا صرف لک آفٹر کرنا۔ تو وہ چکر شروع ہوتا ہے غالباً 99 سے، اور آج 2026 سے یہی کام ہے اس وقت۔ اس دوران میں نے بیچ میں کوئی ایک آدھ دفعہ کچھ ایک اسکول اور کچھ ٹیوٹرنگ، آئی تھنک 2014 یا 15 کے زمانے میں 2 سال کی، لیکن پھر میں مطمئن نہیں ہوا، میں نے دیکھا کہ بچے بھی پڑھنا نہیں چاہتے، والدین بھی پڑھانا نہیں چاہتے، والدین کو صرف مارکس سے مطلب ہے، اور بچوں کو
محنت کی بجائے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، چیٹنگ ٹولز ہیں، گروپس بنتے ہیں. تو میں پھر بدل ہو گیا، اسکول بھی چھوڑ دیا، ٹیوشنس بھی چھوڑ دی. پھر کسی دوسرے نئے سیٹ اپ میں آ گیا تو لوگوں کے ساتھ کاروبار بدلتے گئے. اور میری جو ڈیزینیشن تھی وہ ایک ہی تھی، آفس مینجمنٹ، اکاؤنٹنسی، سیل اور پرچیز جو بھی ہو رہی ہے اس بزنس میں اس کو لک آفٹر کرنا، منتھلی اس کا ڈیٹا ویٹا بنا کے اور مالکان جو بھی بوس حضرات ہیں ان کو دینا. تو یہ چھوٹی سی جرنی ہے. 30 سال کا وقت گزر گیا تقریباً. اگر 96 سے لگاتے ہیں تو اگر 99 سے لگاتے ہیں تو کم از کم 27 سال گزر گئے. آگے بھی وقت گزر رہا ہے اور لوگ بدلتے گئے، جرنی جاری ہے. ایک جگہ سے اگر کام بند ہوتا ہے تو اللہ پاک دوسری جگہ کہیں بندوبست کر دیتا ہے، وہ اس کا ایک میکینزم ہے نیچرل. تو زندگی اسی طرف رواں دواں ہے. اور ٹیوشن کی طرف سے تھوڑا سا بددل ہوں. مجموعی طور پر میں نے یہ تاثر دیکھا کہ وہ یعنی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک چاہے میں پی ایچ ڈی کیوں نہ ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں میٹرک کو اچھا پڑھا سکوں. پی ایچ ڈی ہونے کے بعد ہو سکتا ہے میں ایم فل کو تو بہت اچھا پڑھا لوں، ماسٹرز کو بہت اچھا پڑھا لوں، لیکن ظاہر ہے مجھے اگر مڈل کو پڑھانا ہے تو مجھے اس مڈل کے بچے کے دماغ کے حساب سے اس کی کیپیسٹی پہ نیچے اترنا پڑے گا. اور ہائی کو پڑھاتا ہوں تو اس کے حساب سے. تو اس جرنی میں نے نرسری ٹو میٹرک تک ہی کمانڈ ماہر تھے. بعد میں جب یہ کاروباری بزنس سائڈ میں دوسرے لوگوں کے میں آ گیا تو اس کے بعد سے تو ٹیوشنس کو تھوڑا، کیونکہ ٹیوشنس پنکچولیٹی مانگتی ہے، ہر کسی کا وقت ہے. کہیں مولوی صاحب پڑھانے آ رہے ہیں، کہیں قاری صاحب آ رہے ہیں، بچے کہیں جانا ہوتا ہے. تو اب بزنس سائڈ میں آنے کے بعد بزنس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو کبھی ہمیں آف ٹائم میں بھی کال کر لی جاتی ہے، کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، کہیں بلایا جاتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے ٹیوشنس کو مینٹین رکھنا مشکل ہے میرے لیے. تو ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی اس وقت میں پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں. ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے جس پہ نئی ہاؤسنگ اسکیمز بنتی ہیں، لوگ پلاٹس لیتے ہیں. تو فی الحال ایک ہمارے دوست ہیں، ایک گروپ ہے، ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے. ان کے کئی پروجیکٹس ہیں تو ان کو لک آفٹر کرتا ہوں. ان کے حسابات ہیں، ان کے سمریز ہیں، اور انیشیل ڈیٹا تو دوسرے لوگ ہیں جو رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ مختلف سائٹس پہ. لیکن فائنلی جو ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرے لفظوں میں کہ ایک آڈٹ ہو کے جو چیز فرنشڈ ہو کے پیور فارم ہو کے، کہ جس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی گھپلا نہ ہو، کوئی فوجری نہ ہو، وہ اس ڈیٹے کو کہنا چاہیے فرانزک کرنا، یہ میرا کام دیٹ از. تو وہ فائنل شیٹیں جو بنتی ہیں حسابات کی، منتھلی وائز بھی بنتی ہیں، 6 ماہ کے حساب سے بھی اور سالانہ بھی. پھر سسٹم وائنڈ اپ ہوتے ہیں، پھر پارٹنرز کا حساب کتاب، نفع نقصان، کیا کھویا کیا پایا. بس یہی کہانی ہے، چل رہی ہے اللہ مالک ہے. میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں. اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. جی کوئی آج سوال تو میرے خیال سے آپ سوال جلدی میں ہیں. ایسا ہی ہے، ہمارے ایک جگہ کچھ دوست انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں کچھ 10-15 منٹ لگیں گے تو میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ آدھا لفظ حافظ ایوری ون. کہہ لیں کہ اردو میں کہہ لیں کہ دیکھیں عبدالغفور جونیئر صاحب، لائف میں جب تک سانس ہے آپ کی جسم میں اور توانائی ہے تو کبھی بھی منزل کبھی بھی نہیں آتی. منزل کہتے ہیں نا کہ میں نے منزل پا لی. جہاں آپ نے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا کہ میری منزل آ گئی تو وہ آپ کا ڈیتھ پوائنٹ ہے. ڈیتھ پوائنٹ آپ مزید آگے گرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ہم جب بھی کسی لمبے ٹارگٹ کو ہم سوچتے ہیں کہ فرض کرو مجھے آگے سی ایس ایس آفیسر بننا ہے، مجھے آرمڈ فورسز میں جانا ہے، مجھے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ کاکول میں جانا ہے، اور مختلف اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آدمی صوبائی وفاقی سطح پہ. تو بڑے گولز کے لیے ہمیشہ پھر سوچوں کو، امیدوں کو اونچا رکھنا پڑتا ہے.
اور جو اس میں ہرڈلز آتی ہیں نا تو اس میں ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس سب ٹارگیٹس بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ایک بڑے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے 10 یا 10 سب ٹارگیٹس بنا لیے کہ پہلے یہ ٹارگیٹ ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس سے مطمئن ہوں، پھر اگلا ٹارگیٹ اگلا. تو اس طرح جو کٹھن منزل ہے ہماری، فرض کرو وہ 5 یا 10 سال پہ اس کا ٹینور ہے، تو وہ سفر ایزیلی کٹ جاتا ہے. اور جی ایک دم اگر ہم 10 سال کا سفر دیکھیں گے نا تو کہ یار میں ابھی تو 5ویں کلاس میں ہوں، میٹرک میں ہوں، سی ایس ایس تو سنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اس کی انگلش ویسی ہوتی ہے اور یہ ہے. تو بھائی دیر از نتھنگ امپاسبل ان دس ورلڈ. ہر چیز ممکن ہے. بات ہے کہ آپ میں اسٹیمنا کتنا ہے، آپ میں قوت برداشت کتنی ہے، آپ میں حالات سے لڑنے کا کتنا جگرا ہے، بس. اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کی آپ کو شدید ضرورت پڑتی ہے، وہ کوئی ایسا کوئی لیڈر، کوئی ٹیچر، کوئی ٹیوٹر، کوئی بھائی، کوئی والد، کوئی ایک ایسا بندے کی ضرورت ہے جو تھوڑی سی آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو حوصلہ دے. تو نتھنگ از امپاسبل ان دا ورلڈ. یو کین ایوری تھنگ واٹ یو ڈریم. جی اوکے، جی جی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے سیشن کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ سر غفار بہت جلدی میں ہے، ان کو اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے. اور بہت اچھی ایڈوائز دی انہوں نے، اور آپ لوگ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کرتے ہیں. کبھی بھی کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی ہے، ہم نے آج کے سیشن میں ان سے سیکھی. تو اللہ حافظ ایوری ون، اینڈ اللہ حافظ سر غفار. اور بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گاڈ ایڈوائس بلیس دی یو، آپ نے. گاڈ بلیس یو، اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور کبھی بھی آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، دور جی نہیں، آپ سے ایک فون کال کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹیک ہے. کیئر، اللہ حافظ. اللہ